لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ایک اور میسج میرے پاس آیا ہے. آئی وانٹ ٹو شیئر دس. میسج شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے ویوز کو شیئر کر رہا ہوں. برما میں مسلمانوں کا قتل عام، گورنمنٹ خاموش، یونائٹڈ نیشنز خاموش. 90,000 مسلمان نقل مکانی کرنے پہ مجبور. اب تک 40,000 مسلمان فیملیز کو زندہ جلایا جا چکا ہے. میڈیا کیوں خاموش ہے؟ ٹیکسٹ میسیجنگ کیوں خاموش ہے؟ کیوں اس کے خلاف احتجاج میں کوئی میسج نہیں چلتا؟ ایکچولی ہمارا ضمیر اور ایمان مر چکا ہے. ہم صرف فارورڈ میسج کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ نہیں. ویک اپ مسلمز، اٹس ٹائم فار جہاد. اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو صرف دعا کرو. طاہر بھائی، جہاد کرنا ہے. ایک ٹیلی فون سن لیجیے گا. ایک سیکنڈ. یہ جہاد کر رہا ہے. بالکل جہاد. ابراہیم نہیں، ہم بھی سب جہاد کریں. ایک ٹیلی فون کال ہے، پہلے وہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم سدرا، ہاؤ آر یو؟ کیسی ہیں آپ؟ ویری سوری کہ آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا. کوئی بات نہیں ساحل بھائی. ویسے میں آدھے گھنٹے سے اور میں نے کہا ساحل بھائی سے بات کرنی تھی. آئی ایم ریئلی سوری جی. پلیز بتائیے. کوئی بات نہیں. کیسی ہیں ساحل بھائی؟ سب کو رمضان مبارک. آپ کو بہت مبارک ہو. خیر مبارک. ساحل بھائی دیکھیے، آپ نے جو وہ ٹاپک آج آپ کا کہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اسی لیے کہ ہم لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اچھا. اور ساحل بھائی مجھے آپ سے عیدی بھی لینی تھی. کیا لینی تھی؟ عیدی. اچھا جی، بہتر. میں آپ کو ضرور عیدی دے دوں گا، آپ بالکل فکر مت اور کیجیے. مجھے سارم بھائی اور آپ کی ہیلپ کی بھی ضرورت تھی. اچھا جی، نو پرابلم ایٹ آل جی، نو پرابلم ایٹ آل. آپ اپنا نمبر چھوڑ دیجیے، ہم آپ کو عیدی بھی دیں گے اور ڈیفینیٹلی ہیلپ تو خیر خدا کرتا ہے، ہم صرف وسیلہ ہیں. تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. تھینک یو جی، بہت شکریہ. بہت اپنی بات مکمل سر کر دیجیے کہ پلیز. آدھی بات پوری بات نہیں ہوتی. اس سرزمین پر خصوصاً مسلمانوں نے سلطنت قائم کی، عدالتیں قائم کی اور تہذیب سکھائی، ورنہ یہ چھوٹا سا راجستھان تھا. اس کے بعد آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اللہ اکبر، پھر برما یاد آتا ہے، پھر رنگون یاد آتا ہے کہ اس سے قید کیا گیا اور کئی دن کی بھوک کے بعد جب اسے کھانا دیا گیا تو جس پوش کے نیچے ناشتہ ہونا چاہیے تھا اس کے 2 شہزادوں کا سر تھا. یہ ہمارے ساتھ مسلمان. اور اگر یہ جو 1200 سال کی سلطنت مسلمانوں کی گزری ہیں، آپس کی لڑائیاں اپنی جگہ، اگر وہ یہاں اقلیتوں پہ ظلم کرتے تو کوئی غیر مسلم باقی نہ بچتا. آپ کو حیرت ہوگی کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو کیا یہ ممکن ہے کہ کسی ملک کا کوئی دارالخلافہ ہو اور وہاں اس کی قوم کم ہو تعداد میں؟ دلی دارالخلافہ رہا. اور جب پاکستان بن رہا تھا یہ دیکھا جا رہا تھا کہ مسلمان کہاں زیادہ ہیں، تو دہلی میں مسلمان زیادہ نہیں تھے. دہلی سے لوگوں کو ہجرت کرنی پڑی. یہ مسلمانوں کی رواداری یہاں رہی ہے. اب چیز جو آپس کی لڑائیاں ہیں، جیسے آپ نے کہا میڈیا کیا کر رہا ہے، یہ میڈیا ہی تو کر رہا ہے. اچھا دیکھیے، بات یہ نہیں، مسئلہ پھر وہی ہے. ہم ٹاپک سے اگر ہٹیں گے تو فائدہ نہیں ہے. ہم اس طرح سے ریفرنسز کے ذریعے بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں. I mean, we could start from Damascus and you can come here and we can always talk. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ برما میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. سب سے پہلے تو ذمہ داریاں کیا ہیں، ہماری ایز میڈیا ذمہ داری کیا ہے. آپ کا میسج جو ابھی میں نے پڑھا ہے، مجھے نہیں معلوم یہ کس نے بھیجا ہے، بہت خوبصورت میسج ہے، لیکن تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگرز پہ اگر ہم لوگ توجہ دے لیں تو وہ بہتر ہوگا. وہ صرف بھائی میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں اس وقت برما پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہمیں پروگرامز کرنے چاہیے، برما سے ہمیں ریکویسٹ اور اپیل کرنی چاہیے. ہمیں پرامن احتجاج، وہ والا احتجاج نہیں کہ اپنی سڑکوں پہ نکل کے سڑکوں میں آگ لگا دیں، گاڑیوں میں آگ لگا دیں، موٹر سائیکلوں دکانوں کو آگ لگا دیں، وہ والا احتجاج نہیں. بڑا تمیزدار پرامن احتجاج کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے. اور اس کے بعد اگر برما میں کسی چیز کی ایسی ضرورت ہے، قلت پڑی ہوئی ہے، تو ہمیں پاکستانی بھائیوں کو مل کے ان کی مدد کرنی چاہیے. میں جو سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت جو پروگرامز کرنے چاہیے وہ اسی نیچر کے کرنے چاہیے اور ہمیں ان کو ان کے ایمبیسیڈر کو ہمیں لائن پہ لینا چاہیے. برما کے جو ایمبیسیڈر ہیں ان سے نہیں نہ آئے بھلے، لیکن ہمیں اپنی کوشش ایسی ہی کرنی چاہیے یا ہمیں ان کو لیٹرز لکھنے چاہیے، بدتمیزی کے نہیں. یہ کیونکہ سب سن رہے ہوں گے، بڑے اچھے الفاظ میں ہم لوگ اگر پاکستانی قوم لیٹرز لکھیں اور انسانیت کے لیے لکھیں تو ان کو بھی احساس ہوگا کہ ہاں جی ایک پریشر بلٹ ہو رہا ہمارے لیے اور ہمیں اس پہ کام کرنے کی. آج کل جو عوام ہے، ہم لوگ پاورفل ہیں کیونکہ سوشل میڈیا آ گیا ہے. میں نے خود دیکھا تھا، ہم لوگ UK کے اندر بابر احمد جو تھے وہ پڑے ہوئے تھے پریزن میں، 8 سال تک پڑے رہے.
اور پھر ہم نے ایک 100,000 سگنیچرز ہم نے جو ہے آن لائن کرائے اور مسلم کمیونٹی نے UK کے اندر, اور ان کو جو ہے پارلیمنٹ کے اندر اس کے بارے میں پھر ڈیبیٹ ہوا تھا. ہم لوگ خود ادھر کر سکتے ہیں, اگر اتنے لوگ جو ہے اس کے پیچھے لگ جائیں تو برما کی گورنمنٹ کچھ کر ہی نہیں سکتی. دے ہیو ٹو لسن. اتنے اگر لوگ ہوں تو وی کین ڈو دیٹ کوائٹ سمپل ایزیلی. اگر ہم لوگ جو ہے ہم لوگ میڈیا کے اوپر ہیں, ہم لوگ لوگوں سے کہیں کہ دے اسٹارٹ دس ٹرینڈ, ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ شروع کریں, لوگوں کو جو ہے فیس بک کے اوپر شیئرز کرنا شروع کریں, تو دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹس. لیکن ایک کام کرنا, ٹویٹر کو بھی کہیں اور استعمال کر رہے ہیں نا, کچھ اور چیزوں میں ہم لوگ اس کے لیے سب سے دیکھیے ایک بات جو مجھے آئی تھنک اٹس آل ویری گڈ, جو آپ نے کہا وہ بہت صحیح, جو آپ نے کہا وہ بہت صحیح, جو مفتی صاحب نے کہا وہ بہت صحیح, جو عمران صاحب نے کہا, جو انیس نے کہا, جو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں, جو ساجد صاحب نے کہا, سب بالکل ٹھیک. مائی اونلی تھنگ از, جس میں زور دے رہا ہوں, بار بار زور دے رہا ہوں, دیر فیکٹس اینڈ فگرس. آپ کو فیکٹس پتہ ہونے چاہیے. تو اس وقت تو آپ کا جو فیز ہے وہ فیکٹس فائنڈنگ کا فیز ہے. یہ وہ فیز ہے, ہمیں یہ پتہ ہے ایک اپرور ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک پرابلم ہے, وہ فیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ ہم کو تلاش کرنی ہے. اصل مسئلہ یہی ہے جی. آپ آنگ سان سوچی کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں جو اس نے اسٹیٹمنٹ دیا, اس نے صرف بڑے ہی زوم آئن انداز سے کہا کہ جس سے شاید بہت سارے لوگوں کو توقعات تھی. اس نے زوم آئن انداز میں کہا کہ جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ وہاں پر اقلیتوں کو حقوق دیے جائے, تب جو اس کے مفہوم اس کا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جتنے بھی لوگ ہم شوز کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے میڈیا میں باتیں چل رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ جتنی باتیں چل رہی ہیں, کسی کے پاس بھی فیکٹس نہیں ہیں. زیادہ تر اس میں موسٹلی پروپیگنڈا ہے, اور ہمیں اس وقت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے ہم فیکٹس جان سکیں. جب فیکٹس جان سکیں اس کے بعد ہم اسے مینیپولیٹ کرتے ہیں. ایک ٹیلی فون کال ہے انشاء کی, پہلے بولے لیتے ہیں. انشاء السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. گڈ. ہاؤ آر یو, آپ کیسی ہیں؟ میں اللہ کا شکر, میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کو بہت بہت رمضان مبارک ہو. آپ کو بھی. طاہر بھائی, میں آپ کی ٹیم کو اور آپ کو شکریہ اتنا کرنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ہمیں اتنا اس میں نالج ملا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. آج کا جو ٹاپک ہے, آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے, بہت بیسٹ ٹاپک ہے کہ ہم لوگوں کو اس چیز کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. وہ لوگ بھی انسان ہیں ہمارے جیسے, اگر ہمارے گھر میں کچھ ہوتا ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اس چیز کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے, ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے کہ تاکہ وہ لوگ بھی اس چیز سے نکل سکیں. چلیے جی انشاء, بہت 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 شکریہ. لائک آئی پرومس کہ کالرز جو ہیں جو ہمیں کال کریں گے ان کی رائے کو ہم ان کے ساتھ شامل کریں گے. ڈیفینیٹلی میں بار بار صرف ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم کو فیکٹس پتہ ہونے چاہیے, ہم کو فیکٹس پتہ ہونے چاہیے. اور یہ جو برما کے مسلمان تو بوٹا قد, ملی رنگ, جسم پہ پورے کپڑے نہیں حضرت, وہ تو ویسے ہی بڑی مظلوم زندگی گزار رہے ہیں, تو ان کی خبر گیری. سر ہم نے اس سے پہلے ان کی ہیلپ کیوں نہیں کی ہے, یہ آج کیوں یاد آیا ہمیں؟ آپ کو معلوم چاہیے کہ برما سے یہاں بھی آتے ہیں. نہیں سر, آتے نہیں, دیکھیں ہر کسی کو یہاں لا کر کے حل نہیں ہوگا. ہم وہاں جا کے ان کو ہیلپ کیوں نہیں کرتے, یہ بتائیے. ایکسیڈنٹ ہو اور دوائی لگائی جائے تو آپ کے پہلے دوائی کیوں نہیں لگائی؟ نہیں, پہلے دوائی کی آپ نے بتایا ہے کہ ان کا یہ حال ہے, تو ہمیں پہلے جانا چاہیے تھا نا. آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں, کچھ کھانے کو نہیں, تو ہمیں پہلے سے ان کی مدد کرنی چاہیے تھی نا. تو اب دوا کیا پہلے سے لگ رہی ہے اس کے اندر؟ مدد کا اصول سمجھ لیجئے. جی بتائیے. یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, ایک بھوکی عورت باہر کھڑی تھی, 4 بجے یہاں داخل ہو گئی, بتاؤ ساحر کون جواب دے؟ اسلام نے بہت پہلے کہہ دیا, الجارو قبل الدار, اپنے گھر سے پہلے پڑوس کو دیکھو. اگر صرف اس اصول پہ آپ عمل کر لیں کہ اپنے پڑوس میں دیکھیں اس کی روٹی پکی ہے کہ نہیں, 4 روٹی آپ یہاں 2 وہاں دے دے تو کوئی بھوکا نہ. پھر وہ حمزہ صاحب یہاں تک کیوں پہنچی؟ اس لیے پہنچے کہ اس کے پڑوسی نے خیال نہیں کیا. پھر کون غلط ہوا؟ اس کے پڑوسی نے پھر کون غلط ہوا؟ پڑوسی جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں. ہمیں مسلمان کو سیکنڈ اس میں رکھنا چاہیے, فرسٹ اس میں انسان رکھ. دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو, میں مولانا نہیں ہوں لیکن میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. بتائیے ہم کیا پیدا ہوئے تھے؟ مسلمان پیدا ہوئے تھے. نہیں مسلمان, اگر مسلمان پیدا ہوئے تھے تو ہمارے کان میں اذان کیوں دی گئی تھی؟ مجھے اس کا جواب دے دیجیے. جس جو روح وہاں پھر 4 سال 4.5 سال کی عمر میں جواب نہیں دے سکتا ہو تو دے نا جواب. میں اذان کیوں دی گئی؟ اذان اس لیے دی گئی, آپ کے بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ صرف دیکھتے ہیں کہ ماں سے ملتا ہے, باپ سے ملتا ہے, کالا ہے کہ گورا ہے. ہمیں معلوم ہے اس کے اندر روح ہے, روح کہیں سے آئی ہے. جب اذان دیتے تو روح کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ جس کا ذکر سن رہی تھی اس کی روح جہاں سے آئی ہے نا, ہر مذہب والے کی روح وہیں سے آتی ہے. یہی تو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. مسلمان آتی ہے, مسلمان ہم اس کو کرتے ہیں, ارے وہ مسلمان ہوتا نہیں. اب جواب سنیے, اب جواب دیجئے. کیا روح کافر ہوتی ہے؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیا روح کافر ہوتی ہے؟ میں کافر کی بات نہیں کر رہا, میں ایک چیز ملکیت کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو ملکیت کب دی جاتی ہے. انسان پیدا ہو تو مذہب میں کنورٹ کیا جاتا ہے. نہیں کنورٹ کیا جاتا. ایک سیکنڈ مجھے اجازت دیجئے.
میں انہی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہوں اور آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا اس تک کنفیوز رہیں گے. جب تک آپ میری بات نہیں سنیں گے آپ کنفیوز رہیں گے. آپ بالکل مکمل یقین رکھیں کہ روحیں مسلمان ہوتی ہیں, روح کا مذہب اللہ کی پرستش ہے. یہاں آنے کے بعد اسے ماں باپ جو اللہ تو سب کا ہے حمزہ صاحب, اللہ تو سب کا ہے نا, جو یہ مان لیتا ہے اسلام کے قریب ہوتا ہے. سب کے لیے روح بھیج رہا ہے, ہر انسان کا خدا ہے. پھر ایک کام پھر یہ جھگڑا کیوں ہے؟ ایک کام کرتے ہیں میری نماز سے کیا آپ کو ثواب ملے گا؟ آپ کی نماز سے مجھے فائدہ یہ پہنچے گا نہیں, فائدہ چھوڑے, آپ ظالم نہیں رہیں گے. نہیں, یہ کس نے کہہ دیا؟ کیوں یہ کس نے کہہ دیا؟ نماز پڑھنے وہ اتنی بڑی داڑھی والے لوگ اور نماز اللہ معاف کرے کسی کو نہیں کہہ رہا, لیکن جب ٹی وی پہ آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم کیا واردات کر کے آتے ہیں تو پھر نماز اور وہ سب عبادتیں کہاں گئی؟ چھوٹی داڑھی والے نہیں کرتے؟ اچھا ایک سیکنڈ سارے بھائی ایک سیکنڈ اور مفتی صاحب انسانیت پہ ہم حمزہ صاحب اور سارے بھائی, مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہم تعلیم کیا دے رہے ہیں. آئی ایم ریئلی سوری. اللہ کیا تعلیم دے رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو؟ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ٹاپک ہے اس کو چھوڑ کے ہم ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس بات پہ جس پہ بحث نہیں. چھوڑا سا بریک جی, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد.